ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر بھی اب آ رہا ہے، تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے ساری راہیں واضح ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ یاد رکھیے یہاں پر چند باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یا اس کی تحقیر کرنا، توہین کرنا یا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ تو عوام سے مراد کیا ہے؟ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا اس ضروریات دین والے عمل کو غیر ضروری نہیں کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ لوگ ضروریات دین کا انکار نہ کرتے ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، اور ان سب پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں، یعنی جنرل ایمان لاتے ہوں۔ وہ لوگ کہ جو دین سے بہت زیادہ دور ہیں اور باریک باتوں کو، اہم باتوں کو بھی بعض کو نہیں جانتے، لیکن ایمان سب پر لاتے ہیں، تو وہ بھی مسلمان ہی کہلائیں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں، رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے، اتباع کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا رسولوں کو، انبیاء کو کفار کی طرف بھی بھیج کر، اور جو لوگ جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا، لیکن ان کے طرف پھر بھی رسولوں کا، انبیاء کا بھیجنا ان کے قیامت کے دن کسی عذر کو باقی نہ رکھنے کے لیے بھی ہو گیا کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری طرف تو کوئی آیا ہی نہیں، کوئی آتا تو ہم ضرور مانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے۔ اسی طرح تبلیغ کرنے سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضا الہی کو پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہٰذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے، برائیوں سے روکتا رہے، اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے، اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کے بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔